رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 بندہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ ان کا معاملہ جو ہے ادھر آئے، گرین چینل ہے، آئے اور فیصلہ ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ تو جنت میں پہنچ کر دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں گے۔ اللہ کے رسول وہاں کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کی شفاعت کرنے کے لیے اور لوگوں کا انتظار کرنے کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 میری امت کا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید رحمت فرمائی اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت پر رحمت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور جائے گا، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور جائے گا۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر فتح الباری میں ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی معتبر ہے کہ اللہ رب العزت نے مزید رحمت فرمائی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی تیری امت کے ہر ایک، وہ جو 70,000 جانے والے ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائے گا جنت کے اندر بغیر حساب۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں کی بلکہ فرمایا وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا اللہ رب العزت 3 بک بھر کے میری امت کے جنت میں ڈال دے گا بغیر حساب کے۔ یہ ہے نبی رحمت، یہ ہے اللہ کی رحمتوں کے پیغام لے کے آنے والے، ان کو اللہ رب العزت نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اندازہ کیجئے 70,000 بغیر حساب کے، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000، ہر ایک کے ساتھ 70,000، اور پھر اللہ رب العزت کے 3 لب جو بھر کے اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، ایسا مقام کسی کو نہیں۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کا پیغام لے کر آئے وہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ من مات من امتک لا یشرک بی شیئا، جو آپ کی امت کا ایسا شخص دنیا سے چلا جائے کہ جس نے شرک نہ کیا ہو تو اللہ رب العزت اس کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری قدسی حدیث ہے وہ بھی سن لیں، توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لے کے آئے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی تلاوت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو صرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مگر جہانوں پر رحمت فرماتے ہوئے، یعنی لوگوں پر رحمت فرماتے ہوئے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ رحمت فرمانے والا ہے اور اس رحمت کا ذریعہ اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے، آپ کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں پر رحمت فرمائے گا۔ اور دوسرا معنی اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو اس حال میں بھیجا ہے کہ ہم لوگوں پر رحمت فرمانے والے ہیں۔ رحمت کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ رحمت الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء، وہ اللہ جس نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ میری رحمت میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم فرماؤں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے اوپر یہ دستاویز لکھ کر آویزاں کی ہوئی ہے، لکھ کر لگائی ہوئی ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میرے غضب سے آگے میری رحمت رہے گی، میرا غضب پیچھے ہوگا، میری رحمت آگے ہوگی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور ایک تیسرا معنی بھی اس کا یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس حال میں کہ آپ سراسر رحمت ہیں لوگوں کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً رحمت تھے۔ ایک تو اللہ کی رحمتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا، یہ بتایا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے آگے ہے اور اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر اس طرح رحمت فرمائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے
بے شمار لوگ بغیر حساب کی جنت میں جانے والے ہیں، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ سچے امتی بن جاؤ۔ سچے امتی بننے کے لیے یہ جو رحمت عالم کا پیغام ہے، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، لوگو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، یہ مجھے وحی کی گئی ہے۔ توحید کی تعلیم لے کر آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی پیغام لے کر آئے جو سارے نبیوں کا پیغام تھا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ اللہ رب العزت نے اسی سورۃ الانبیاء میں یہ فرمایا ہے کہ سارے نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ سارے نبیوں کی جماعت تمہاری ایک ہی جماعت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں، تم سب کا ایک ہی کام ہے کہ میری عبادت کرو۔ اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کو یہی حکم دیتے تھے کہ لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہر رسول کی طرف یہی وحی فرمائی، انہ لا الہ الا انا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، فعبدون، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔